چند منٹوں کی گفتگو انشاءاللہ اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ مجھے 10 سے 15 منٹ ملے تھے، انشاءاللہ 3-4 منٹ کے اندر اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا۔ نبی کی سیرت کا عنوان بڑا وسیع عنوان ہے، اور یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جس کے ایک کنارے سے دوسرے ساحل تک کوئی خطیب، کوئی ادیب جا ہی نہیں سکتا۔ اگر میں یوں کہوں تو بجا ہے ساری کائنات کے خطیب و ادیب، واعظ و شاعر، مقرر و مبلغ، مفسر و محدث، رائٹر، قلمکار جمع ہو کر اس نبی کی سیرت نگاری کا حق ادا کرنا چاہے تو کہنا پڑتا ہے تھکی ہے فکر رسا، مدح باقی ہے، قلم ہے آب لاپا، مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا، مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا، مدح باقی ہے۔ اس نبی کی سیرت میری زبان کے اندر اتنی شدت، ضرورت اور طاقت نہیں میں اس نبی کی سیرت نگاری کا حق ادا کر سکوں، لیکن اپنا نام نبی کے مدح سراؤں کی فہرست کے اندر لکھوانا چاہتا ہوں۔ جس طرح بازار مصر میں حضرت یوسف کا ذکر ہے، ایک بڑھیا لائن میں قطار میں صف میں کھڑی ہے، ایک نوجوان نے دیکھا تو پوچھا کہ اماں یہاں پر کیسے آئی ہو؟ اس اماں نے کہا کہ بیٹا سنا ہے بازار مصر میں یوسف بک رہا ہے، اس کو خریدنے آئی ہو۔ اس کے سر پر کپاس کی گٹھڑی تھی۔ اس نوجوان نے کہا کہ اماں تو پاگل تو نہیں، مرفوع القلم تو نہیں، یہاں تو بڑے بڑے سوداگر اور تاجر آئے ہیں جو یوسف کو خرید کر لے جائیں گے تو ہاتھ منتی رہ جائے گی۔ اس اماں نے کہا کہ بیٹا پتہ مجھے بھی ہے یوسف کو خریدنا میرے بس کے بات نہیں، لیکن صبح سے شام تک خریدنے والوں کی قطار میں کھڑی رہوں گی، یوسف ملے نہ ملے، قیامت کے دن یوسف کے چاہنے والوں میں نام تو آ جائے گا۔ بات میری بھی وہی ہے، میرے ان جملوں سے نبی کی سیرت کا حق ادا تو نہیں ہو سکتا، لیکن نبی کے مدح سراؤں کی فہرست میں نام تو آ جائے گا۔ جہاں تک بات ہے نبی کی سیرت کی، جہاں تک بات ہے نبی کے لائے ہوئے دین انقلاب کی، اس کا احاطہ ممکن نہیں۔ جب میں سیرت کی کتاب کو کھولتا ہوں، زیر بحث عنوان پر ہو، ساری رات گزر جائے، کیونکہ نبی کی سیرت کے عنوان اتنے کثیر ہیں، اگر عنوان پر گفتگو کی جائے تو وقت ختم ہو جائے، اس لیے کہ نبی کی سیرت کا ایک عنوان وہ بھی ہے جس کو کائنات کے رب نے عالم ارواح میں تمام انبیاء کی روحوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ توجہ توجہ، نبی کی سیرت کا ایک عنوان وہ بھی ہے جس کو کائنات کے رب نے لوح و قلم کی پیشانی پر لکھ کر بیان کیا۔ نبی کی سیرت کا ایک عنوان وہ بھی ہے جس کو کائنات کے رب نے لوح و قلم کی پیشانی پر لکھ کر بیان کیا۔ نبی کی سیرت کا ایک عنوان وہ بھی ہے جس کو جناب آدم نے اپنے بیٹوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ نبی کی سیرت کا ایک عنوان وہ بھی ہے جس کو جناب نوح نے اپنی کشتی میں بیٹھ کر اپنی اولاد و امت کے سامنے بیان کیا۔ نبی کی سیرت کا ایک عنوان وہ بھی ہے جس کے بارے میں جناب آمینہ فرماتی ہیں جب سے حضور میرے شکم میں آئے ہیں عجیب منظر دیکھتی ہوں، ستاروں کو دیکھتی ہوں، جھک کر سلام کرتے ہیں، پتھروں کے قریب سے گزرتی ہوں، جھک کر سلام کرتے ہیں۔ نبی کی سیرت کا ایک عنوان وہ بھی ہے، پیغمبر اگر انگلی کا اشارہ کرے، توجہ، پیغمبر اگر انگلی کا اشارہ کرے، اللہ آسمان کے چلتے سورج کو روک کر نماز کا وقت دہرا دے۔ نبی کی سیرت کا ایک عنوان وہ بھی ہے، پیغمبر اگر انگلی کا اشارہ کرے، اللہ آسمان کے چاند کے دو ٹکڑے کر کر نبی کا کھلونا بنا دے۔ نبی کی سیرت کا ایک عنوان وہ بھی ہے، پیغمبر اگر انگلی کا اشارہ کرے، اللہ زمین کے درخت کو چیر کر نبی کے قدموں میں حاضری لگوا دے۔ نبی کی سیرت کا ایک عنوان وہ بھی ہے، پیغمبر انگلی کا اشارہ کرے، اللہ ابو جہل کی بند مٹھی میں کنکروں سے محمد
مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا دے۔ نبی کی سیرت کا ایک عنوان یہ بھی ہے، پیغمبر کا مبارک ہاتھ اگر سیدہ کائنات کی ایک روٹی کو لگ جائے، ساری روٹیاں تو پک جائیں، مگر وہ اس روٹی سے تندور کے اندر بھی پانی کے قطرے ٹپکتے نظر آئے۔ نبی کی سیرت کا ایک عنوان یہ بھی ہے، پیغمبر کا مبارک ہاتھ اگر ان میں نامت کی بیمار بکری کو لگ جائے تو بیمار بکری شفا یاب ہو کر اس کے تھن دودھ سے لبریز ہو جائے۔